السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ایک بہت ہی بنیادی اسلامی تصور ہے، ولایت۔ اب یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سماجی ویژن، ایک پورا نظریہ موجود ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ آج رمضان کا 25واں دن ہے اور ہم آیت اللہ خامنئی کے قرآن میں اسلامی افکار پر دیے گئے لیکچر کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ گفتگو اسی لیکچر کے مرکزی خیال کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا، ہماری بات چیت کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ قرآن کی یہ آیت ہے۔ یہ آیت ایک مثالی معاشرے کا نقشہ کھینچتی ہے۔ یہی وہ منزل ہے، وہ حتمی مقصد ہے جس کی طرف ولایت کا تصور ہمیں لے کر جاتا ہے، یعنی ایک ایسا معاشرہ جس کی بنیاد انصاف، عبادت اور سماجی ذمہ داری پر رکھی گئی ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قرآنی ویژن کو، اس خواب کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے؟ اس کا جواب ہمیں ایک مرکزی اصول میں ملتا ہے، اور اسی اصول کو ولایت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ولایت ہے کیا؟ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے، ایک ایسا فریم ورک جو معاشرے کو منظم کرتا ہے، جو اسے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر دونوں طرح سے مضبوط بناتا ہے تاکہ وہ اپنے اسلامی اہداف حاصل کر سکے۔ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظام عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ 3 بہت اہم ستونوں پر کھڑی ہے۔ یہی 3 ستون اس کے پورے ڈھانچے کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ 3 ستون کون سے ہیں؟ پہلا ہے بیرونی خود انحصاری، دوسرا ہے اندرونی یکجہتی، اور تیسرا ایک مرکزی اتھارٹی کا قیام۔ آئیے اب ایک ایک کر کے ان تینوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا ستون یعنی بیرونی خود انحصاری بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دنیا سے کٹ کر رہ جائیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی معاشرہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اپنی اقدار اور اپنے نظام کو بیرونی طاقتوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، اندرونی یکجہتی۔ اور یہ کوئی سطحی اتحاد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک گہری، ایک جسمانی یکجہتی ہے، جہاں ہر فرد دوسرے کا سہارا بنتا ہے، بالکل ویسے جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ مثال تو اس تصور کو بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ سوچیں ذرا، جس طرح ایک رسی تمام کوہ پیماؤں کو ایک ساتھ جوڑ کر گرنے سے بچاتی ہے، بالکل اسی طرح معاشرے کے لوگوں کو ایک دوسرے کو فکری اور اخلاقی طور پر تھامے رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی ایک بھی کمزور پڑے تو پورا معاشرہ اسے سنبھال لے۔ اور آخر میں ہے تیسرا ستون، ایک مرکزی اتھارٹی۔ اب دیکھیں، اگر معاشرے نے ایک جسم کی طرح کام کرنا ہے تو ظاہر ہے اسے ایک دماغ کی بھی ضرورت ہوگی، ایک کمانڈ سینٹر کی جو تمام اعضاء میں ہم آہنگی پیدا کرے۔ اگر کئی قیادتیں ہوں گی تو معاشرہ کمزور اور غیر مؤثر ہو جائے گا۔ تو یہ جو مرکزی رہنما ہے جسے ولی کہتے ہیں، اس کے لیے کچھ خاص قابلیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسے نہ صرف اللہ کی طرف سے مقرر ہونا چاہیے بلکہ علم میں، تقوی میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وہ قرآنی تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ ہوں، تبھی تو وہ معاشرے کی صحیح سمت میں رہنمائی کر پائے گا۔ تو اب جب ہم نے ولایت کے ڈھانچے کو سمجھ لیا ہے تو آئیے ایک اور بہت اہم نقطے پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے سطحی دینداری اور حقیقی ایمان کے درمیان کا فرق۔ یہ سوال ہمیں ذرا گہرائی میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ولایت پر ایمان کا مطلب صرف چند رسومات ادا کر دینا ہے، یا اس سے کچھ بڑھ کر ہے؟ یہاں ایک بہت ہی اہم فرق واضح کیا گیا ہے۔ ولایت کا اصل مطلب صرف ائمہ سے محبت کا جذباتی اظہار یا ان کے نام پر آنسو بہانا نہیں ہے۔ حقیقی ایمان تو تب ہے جب کسی کی سوچ، کسی کے عمل روز بروز ولی کی تعلیمات کے تابع ہوتے چلے جائیں، جب فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ان سے وابستگی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان رسومات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ان رسومات کی قدر تب ہے جب وہ گہرے اسباق اور عملی اقدامات کی طرف لے کر جائیں۔ جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ امام حسین پر رونا اگر سبق کے ساتھ ہو تو پوری قوموں کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور آخر میں آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جب ولایت کا یہ نظام کسی معاشرے میں نافذ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ معاشرہ کیسا دکھتا ہے۔ یہ موازنہ بہت کچھ بیان کر رہا ہے۔
ولایت کے بغیر معاشرہ ایک مردہ جسم کی طرح ہے، جس میں صلاحیتیں تو شاید موجود ہوں لیکن وہ سب بیکار پڑی ہیں، جبکہ ولایت والا معاشرہ ایک زندہ دھڑکتے ہوئے جسم کی طرح ہے، جہاں ہر صلاحیت کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے، انسانی اقدار مضبوط ہوتی ہیں اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری بات ہمیں واپس ہماری پہلی سلائیڈ کی قرآنی آیت کی طرف لے جاتی ہے۔ ولایت ہی وہ نظام ہے جو نماز، زکوٰۃ اور نیکی کا حکم دینے جیسے فرائض کو صرف انفرادی اعمال تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ انہیں ایک زندہ معاشرتی حقیقت بنا دیتا ہے۔ یہ اس بے جان جسم میں سمجھے کہ روح پھونک دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے، ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر ولایت ایک اجتماعی، ایک پورے معاشرے کا نظام ہے، تو پھر ایک اکیلے فرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ خاص طور پر وہ فرد جو ایک ایسی دنیا میں جی رہا ہے جہاں یہ نظام موجود ہی نہیں۔ اس ولایت سے محروم دنیا میں ایک فرد کیا کرے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو مزید سوچنے اور تحقیق کرنے کی دعوت دیتا ہے۔